السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون اخوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر مہراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کو اور ان کے کنوینئر سید اسامہ بھائی کو کہ انہوں نے یہ خوبصورت بدن کو سجایا اور خاص طور کے اوپر صدارتی خطبات کے اندر صدارتی خطبے کے اندر جو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ مجلس صرف نشست کر کے گفتگو کر کے درخواست نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہاں سے کچھ تجاویز عملی طور کے اوپر ایسے اقدامات لیے جانے چاہیے جو امت کے لیے اور پاکستان کے لیے نفع مند ہو. تو اس حوالے سے گفتگو کر کے میں نے کچھ اور کرنی تھی لیکن ان کی اس بہترین تنبیہ کے بعد میں 4 گزارشات اور 4 قراردادیں اس ہاؤس کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ اعلامیے میں ان کو حصہ دیا جائے. پہلی بات سید ضیاء اللہ شاہ بخاری بھائی نے کہی کہ ابھی رمضان آئے گا 8 تراویح 20 تراویح کی بحث ہوگی, رفع دین کی بحث ہوگی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب تک حقیقی بیماری اور مرض کو سمجھا نہ جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. کبھی بھی پاکستان کے اندر 20 تراویح 8 تراویح کے اوپر قتل یا فتنہ یا فساد بپا نہیں ہوا. کبھی رفع دین عدم رفع دین کے اوپر قتل و غارت نہیں ہوئی. قتل و غارت پاکستان کے اندر صرف ایک بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. جس مقدمے کو ہم برطانیہ یورپ امریکہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر اگر آپ ایمان نہیں بھی لے کے آئے تو وہ مسلمانوں کے لیے جذباتی اور سینٹیمنٹس کا ایشو ہے. ہیٹ سپیچ نہیں ہو سکتی, رسول اللہ کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں جس طرح مغرب رسول اللہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے, ہمارے وطن عزیز کے اندر بھی 2 گروہ ایسے موجود ہیں جو فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں ہیٹ سپیچ کو اور سینٹیمنٹس کو مجروح کرتے ہیں. یہاں اگر یہ ہاؤس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بات کے اوپر اتفاق کر لے کہ مقدسات اہل سنت کی اس معاشرے میں توہین نہیں ہوگی, مقدسات اہل تشیع کی اس معاشرے میں توہین نہیں ہوگی. اہل سنت کا ایک ادنا سا طالب علم اور نمائندہ ہونے کے ناطے سے یہ بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم اگر کسی اہل بیت کی کوئی شخص توہین کرے ہمیں یہ بات منظور ہے اس کی زبان ہی نہیں کاٹی جائے, اس کو چوک میں پھانسی کے اوپر لگا دیا جائے. لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے اگر ہم اہل بیت میں سے کسی کی توہین نہیں کرتے تو یہ ہاؤس اس قرارداد کو بھی منظور کرے کہ مقدسات اہل سنت کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی صحابی کے بارے میں, ماں عائشہ کے بارے میں, سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو بھی نظریہ رکھتے ہو آپ اپنے گھر کے اندر اس کو بیان کریں, لیکن یہ مقدسات اہل سنت میں سے ہے. اگر اس کو معاشرے میں بیان کیا جائے گا اس طرح جیسے آپ کرتے ہیں, سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک اگر کسی ایک صحابی کی بھی توہین ہو تو میں اپنے برادر آغا جواد گتوی سے اور شبیر میسوی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اہل سنت کی طرف سے ہم نے تو اعلان کر دیا, آپ بھی یہ اعلان کیجئے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا سب سے بڑا جرم ہے. اور آج کے بعد اگر سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کسی کی توہین ہوگی ہم اہل تشیع اس کو اپنے مرتبہ فکر سے خارج کر دیں گے. اللہ کی قسم اسی وقت فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, اسی وقت ختم ہو جائے گی. آپ بیماری کو دیکھتے ہی نہیں, آپ بیماری کو آپ نبض پکڑتے ہی نہیں. اللہ کی قسم فتنہ میں خود بتائیے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید اس فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوئے. یہ میرا بھائی حامد الحق اس کے والد صاحب شہید نہیں ہوئے, یہاں پہ شہداء کے وارث بیٹھے ہیں. اور یہ بنیاد صرف یہ ہے, آپ اور میں پیغام پاکستان کے اندر اس بات کا اعلان کر چکے کہ کسی مسلمان کو, اور یہ حدیث ہے, کسی مسلمان کو کافر مت کو. اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو یا وہ کافر ہو جاتا ہے, اگر کسی نے غلط کہا تو وہ کافر ہو جائے گا. مسلمان کو کافر کہنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے, لیکن سیدنا ابو بکر کو بے ایمان کہنے سے بندہ پھر بھی ایماندار رہتا ہے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. ایک قرارداد یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی بھائی کو آگے بڑھ کے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ جس طرح اہل بیت کی اسلامیہ میں شامل کرے نہ کوئی اہل, تمام اہل سنت, میں ان کا نمائندہ ہونے یہ سارے بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم دستخط کرنے کے لیے تیار ہے کہ اہل بیت کے کسی فرد کی توہین اس کو پھانسی لگا دی جائے, دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. اور اسی طرح ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کسی کی بھی توہین ہو تو کم از کم اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے. قانون آپ کو کیوں لیا جاتا ہے؟
جب لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ قانون حرکت میں آئے گا. ہاں قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے, میں نے تشریح کے تحفظات کو مانتا ہوں, قانون غلط استعمال ہو سکتا ہے, ہوتا ہوگا, لیکن کسی قانون کے غلط استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس قانون کو ختم کر دیا جائے. قانون غلط قتل کا بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا اس کے قانون کو بھی ختم کر دیا جائے؟ پہلا مطالبہ یہ ہے. اور دوسرا مطالبہ جو برادر عزیز فیصل کریم کنڈی نے ابتدا میں لکھا وہ وحدت امت, انما المؤمنون اخوہ, اخوت اس کو کہتے ہیں. صبح کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر تینوں جمع بےتاب ہو جائے. آج فلسطین کا قضیہ امت لہو لہان ہے, اور فلسطین کے بارے میں جیسے مسلمانوں نے جذبات کا اظہار کیا اس ہاؤس کے ذریعے, ایک فلسطین کے حق میں جو قرار داتے ہیں نتنیاہو کے جو گندے اور ذلیل بیانات ہیں اس کی بھی مذمت یہ ہاؤس کرے. اور تیسری قرارداد میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں, جس طرح مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اسی طرح بیت اللہ الحرام بھی مقدس ہے, اسی طرح مسجد النبوی بھی مقدس ہے. اگر ٹرمپ یہ بیان دیتا ہے کہ فلسطینیوں کو سعودی عرب میں آباد کرنا چاہیے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی اب اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ بات کا اعلان کرنا چاہیے ساؤتھ کے ذریعے کہ سعودی عرب بھی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, مکہ اور مدینہ بھی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ہم ان کے بیان کی بھی تائید کرتے ہیں کہ اگر آپ نے فلسطینیوں کو آبادی کا ایک کوئی چھوٹا عرب سعودی عرب سے مطالبہ کیا تو ہمارا مطالبہ آپ سے ہے کہ آپ الاسکا کے اندر اور گرین لینڈ کے اندر اسرائیلیوں کو جا کے آباد کر دیں. اور آخری قرارداد جس کی طرف بھائی احمد الحق نے اشارہ کیا اور میں اور آپ اس سے غافل رہے, ہم نے غور ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس وطن کے اندر ہر نظام کو آزما لیا گیا, جرنیل آئے, بیوروکریٹس آئے, شوکت عزیز, شوکت کریم اور عبد العزیز شیخ کی شکل میں ٹیکنوکریٹس آئے, ہر نظام کو فیصل بھائی آزما لیا گیا, ہر نظام کو آزما لیا گیا. لیکن یہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا, اللہ کے لیے ایک موقع اسلام کو بھی دیجیے. اور جو بات انہوں نے کہی ہے, جو بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر آپ بناتے ہیں ایک داڑھی والا مولوی, ایک پگڑی والا مولوی,